اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ احباب کو خیریت سے رکھے۔ آج جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے لکوریا۔ یہ مرض خواتین سے متعلق ہے۔ عرض یہ ہے کہ اپنے مسائل کے متعلق عورتوں اور مردوں کے فون آتے رہتے ہیں۔ پچھلے 2-3 دنوں سے عورتوں نے بہت سی کالیں کیں اور شکوہ کیا کہ حکیم صاحب آپ نے عورتوں کے مسائل کے متعلق کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ چونکہ ابھی چینل کو بنے چند ہی دن تو ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ تمام موضوعات زیر بحث آ رہے ہیں۔ اس شکوہ کو دور کرنے کے لیے ایک دن پہلے بالوں کا گرنا، وجوہات اور علاج کے نام سے ویڈیو بنائی تھی، جس کو ماشاءاللہ بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ اسی سلسلہ میں آج جو موضوع ہے وہ بھی عورتوں کے متعلق ہے، جسے لکوریا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اب بات کرتے ہیں لکوریا کے متعلق۔ آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے اور خاص طور پر سوشل میڈیا تو ہر طرح کے اور ہر عمر کے لڑکے اور لڑکی اور عورت کی دسترس میں ہے۔ اس ضمن میں پہلے بھی کئی بار گزارش کی ہے کہ خدا کے لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں۔ یہ جو زیادہ تر امراض ہیں، جیسے لڑکوں میں جریان اور اطلام، مردوں میں صورت انزال اور کمزوری حتیٰ کہ نامردی، اور لڑکیوں میں لکوریا، اور عورتوں میں اٹھرا، حمل کا گر جانا حتیٰ کہ بانجھ پن تک، ان سب امراض کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں، سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں، نماز پنجگانہ کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے معمول بنائیں، اور اپنی روزمرہ زندگی میں استغفار اور درود شریف کی کثرت کریں۔ آپ حضرات یقین کریں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو مندرجہ بالا امراض انشاءاللہ ہمارے نزدیک بھی نہیں آئیں گے۔ لکوریا کی علامات میں لڑکیوں اور لڑکیوں کا جسم ہر وقت تھکا تھکا رہتا ہے، سستی کا غلبہ ہوتا ہے، سارے جسم میں درد رہتا ہے، اور اعضائے مخصوصہ سے ہر وقت رطوبت کا اخراج ہوتا رہتا ہے، جس کا رنگ سفید یا زرد ہوتا ہے، جس میں سے بدبو آتی ہے، اور کئی کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ بغیر بدبو کے بھی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ بڑا موذی مرض ہے۔ دماغ ہر وقت سن سا رہتا ہے، کندھوں میں جکڑن رہتی ہے اور کمر میں، بلکہ سارے جسم میں ہی درد رہتا ہے، اور کسی کام کا کرنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ گھر کا سارا نظام ہمارے معاشرے میں عورت ہی سنبھالتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس مرض کے علاج کی طرف۔ نماز پنجگانہ، استغفار اور درود شریف کی کثرت کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کریں۔ یہ نسخہ بہت بہترین ہے اور بنانے میں آسان ہے، آسانی سے تیار ہو جاتا ہے، اور بہت اچھی ادویات اس میں استعمال کی گئی ہیں، اور میں کافی عرصہ سے لڑکیوں اور عورتوں کو استعمال کرا رہا ہوں اور بہت مفید پایا گیا ہے۔ نسخہ نوٹ فرمائیں۔ کیکر کی پھلیاں، ماجو بھی کہتے ہیں، موسلی سفید، موسلی سیاہ، اشگند نگوری، یہ سب 50-50 گرام لیں، اور کوزہ مصری 100 گرام لیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ کیکر کی پھلیاں، ماجو، موسلی سفید، موسلی سیاہ، اشگند نگوری، ہر ایک 50-50 گرام لیں، اور کوزہ مصری 100 گرام لیں۔ تمام اجزاء کو باریک پیس کر سفوف بنا لیں، اور موسلی سفید جو ہے وہ انڈیا کی لیں، 2 طرح کی ملتی ہے، پاکستانی بھی اور انڈیا کی بھی۔ آپ موسلی سفید انڈیا والی لیں۔ تمام اجزاء کو باریک پیس کر سفوف بنا لیں، اور اس کی مقدار خوراک 14 سال تک کی بچیاں
आधा चम्मच। और इससे बड़ी उम्र की लड़कियां और औरतें एक एक चम्मच दिन में 2 या 3 मरतबा हमरा दूध इस्तेमाल करें। ये नुस्खा हर पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाता है। बनाएं और इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नुस्खा इस मर्ज़ का शाफ़ी इलाज है। इंशाअल्लाह शिफा होगी। अगर मज़ीद कोई मशवरा दरकार हो तो फ़ोन पर रब्ता किया जा सकता है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।